بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم پڑھ رہے تھے اجرا کے حوالے سے، اجرا ہم کیسے کریں گے، کیونکہ ہم نحو بھی پڑھ چکے ہیں، صرف بھی پڑھ چکے ہیں، اب ہمیں اجرا کی ضرورت ہے۔ جب تک اجرا ہم نہیں کریں گے اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں اس کا فائدہ نہیں چلے گا۔ اجرا کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصول کی روشنی میں آپ نے اجرا کرنا ہے۔ یہ میں نے لکھے ہوئے، آپ بھی اپنے پاس لکھ لیں تاکہ کوئی جگہ کوئی چیز مسٹیک نہ ہو۔ اسی انداز سے ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں کروایا ہے، ہم آپ کو کروا رہے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ نے اجرا کروانا ہے۔ آپ نے ایک لفظ لکھنا ہے، جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے الحمد للہ۔ اب ہم اسی کے اوپر اجرا کریں گے، اسی کے اوپر ہم نے صرف نحو جو ہم نے پڑھی ہے وہ اسی کے اوپر ہم نے فٹ کرنی ہے۔ ہم اس سے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پوچھنا ہے کہ اے الحمد یہ 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال پر پہلا نمبر پر ہوگا، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 6 اقسام میں سے اسم ہے، پھر سوال کریں گے کہ جناب یہ 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مضیف فی ہے، رباعی مجرد ہے یا رباعی مضیف فی ہے، خماسی مجرد ہے یا خماسی مضیف فی ہے۔ یہ 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ اس کے بعد یہ پھر سوال کریں گے کہ جناب یہ 6 اقسام بھی بتا دیا، 6 اقسام بھی بتا دیا، اب یہ بتائیں 7 اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح ہے، محمود ہے، مضاعف ہے، معطل ہے، مثال ہے، اجف ہے، ناقص ہے، کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا کہ یہ جناب 7 اقسام میں سے صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، باب سامیہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو 6 اقسام میں سے کیا ہے یہ بتانا، 6 اقسام میں سے کیا ہے یہ بتانا ہے، اور 7 اقسام میں سے کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ جو بھی آپ سوال کرنا ہے اسی انداز سے اس کو لکھ لیں، آپ خود اپنے آپ سے سوال کرتے جائیں یا کسی سے آپ اجرا کریں تو اسی طریقے کے مطابق آپ اجرا کر سکتے ہیں۔ تو 6 اقسام میں سے کیا ہے، 6 اقسام میں سے کیا ہے، 7 اقسام میں سے کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا یہ مصدر ہے، مشتق ہے یا پھر جامد ہے۔ مصدر ہے تو کس باب کا مصدر ہے، اس کا حروف اصلیہ کون سے ہیں، اس کا مادہ کیا ہے۔ مشتق ہے تو کیا بن رہا ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، کیا چیز ہے۔ جامد ہے تو یہ کس باب سے ہے، ٹھیک ہے، جامد ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری آپ نے سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ جناب نحو کی طرف ہم آتے ہیں، یہ مفرد ہے یا پھر مرکب ہے۔ مفرد ہے یا مرکب ہے، اس کے بعد یہ سوال ہوگا، یہ مفرد ہے تو بات ختم، اگر مرکب ہے تو پھر سوال ہوگا کہ مرکب تام ہے یا پھر مرکب ناقص ہے۔ تام ہے تو بات ختم، اگر مرکب ناقص ہے تو پھر سوال ہوگا مرکب ناقص کی 4 قسم میں سے یہ کون سی قسم بنتی ہے۔ یہاں ہم نحو کی طرف آ رہے ہیں، اور اس کے بعد سوال یہ ہوگا کہ یہ جملہ ہے یا پھر یہ مفرد ہے۔ اگر جملہ ہے تو پھر سوال ہوگا یہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشئیہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ یہ 7 سوال ہونے کے بعد پھر یہ پوچھا جائے گا کہ جناب یہ مسند ہے یا مسند الیہ ہے، مورب ہے یا پھر مبنی ہے، متمکن ہے یا غیر متمکن ہے۔ اگر غیر متمکن ہے تو غیر متمکن کی جو قسمیں ہیں ان میں سے یہ کون سی قسم ہے۔ متمکن ہے تو متمکن کی 16 قسم میں سے یہ کون سی قسم بنے گی، اس کا اعراب کیا آئے گا، اعراب ہوتا کیا ہے اور یہاں پر کیا اعراب ہے، یہ ڈیٹیل یہ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا یہ اسم ظاہر ہے یا پھر اسم ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ضمیر ہے تو ضمیر کی کون سی قسم ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا پھر مجرور ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ یہ متصل ہے، جب ضمیر مجرور یا منصوب متصل ہے یا پھر منفصل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سوال یہ ہوگا کہ جناب یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ معرفہ ہے تو معرفہ کی جو قسمیں ہیں ان میں سے یہ کون سی قسم بنے گی۔ ٹھیک ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مذکر ہے تو ٹھیک ہے، اگر مؤنث ہے تو پھر پوچھیں گے جناب مؤنث کی علامت کون سی پی جا رہی ہے، اس میں مؤنث کی علامت اس میں کون سی پی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ یہ مفرد ہے یا پھر جمع ہے۔ اگر جمع ہے تو مفرد ہے تو ٹھیک ہے، مفرد ہے، اگر جمع ہے تو پھر سوال ہوگا کہ یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے، جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جمع ہے یا اس میں جمع ہے، یہ سارا سوال کریں گے۔ اس کے بعد فعل مضارع ہے تو مضارع کے بارے میں پوچھیں کہ جناب یہ فعل مضارع ہے، معرب ہے، یہ صیغہ مضارع کا یا مبنی ہے۔ ٹھیک ہے،
مضارع کی جو اعراب کی 4 قسم ہیں، ان 4 قسموں سے مضارع کا یہ کون سا اعراب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ عامل ہے یا پھر معمول ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں عامل لفظی ہے، معمول ہے، تو اس میں عامل کیا ہے، عامل لفظی ہے یا عامل مانوی ہے، اور یہ معمول اگر تابع ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ تابع کی کون سی قسم بنتی ہے، ٹھیک ہے، پھر سوال کریں کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، اور غیر منصرف ہے کہ اس میں اسباب 9 جو ہیں ان میں سے کون سے پائے جا رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے اصول، یہ ہوتا ہے طریقہ کار اجرا کرنے کا۔ اب دیکھیں ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ بتائیں بھی الحمدللہ یہ کیا ہے، 6 اقسام میں سے کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ اسم ہے۔ علامت اسم کیا ہے کہ شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، فعل کی علامت کوئی نہیں پائی جا رہی ہے، حرف بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ 6 اقسام میں سے کیا ہے، یہ سوا سے مجرد ہے، ٹھیک ہے، اور ہفت اقسام میں سے کیا ہے، یہ ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، باب سامیہ یسمع سے ہے۔ صحیح کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے، 6 اقسام کیا ہوتے ہیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے، 6 اقسام کی تعریف کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ صحیح ہے۔ باب کون سا ہے، باب سامیہ یسمع ہے، اس میں سے حروف اصلیہ کون سے ہیں، ہا میم دال، یہ ہے اس کے حروف اصلیہ، یہ ہر جگہ پر یہی رہیں گے۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ مصدر ہے یا مشتق ہے، ساتھ رہیے، الحمدللہ مصدر ہے، حامد احمدوں کا، یہ مصدر ہے، باب سامیہ یسمع کا مصدر ہے، جب مصدر ہے تو مشتق جامع تو نہ ہوا نا۔ اس کے بعد یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، الحمدللہ، الحمد یہ اکیلا مفرد ہے، ملائیں گے تو یہ دونوں مرکب بن جائیں گے، صرف یہ اکیلا اگر ہم دیکھنا تو یہ مفرد ہے۔ اس کے بعد جب مفرد ہے تو اب جمع بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مسند ہے یا مسند الیہ ہے، ساتھ رہے مبتدا بنے گا ترکیب کے اندر، اور یہ مسند الیہ بنے گا مبتدا، اور اگر دونوں دیکھیں، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو دونوں کیا ہے، جملہ ہے، بالکل جملہ ہے، یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر بنے گی، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ ہے، اس کے بعد یہ مسند ہوگا، مسند الیہ ہوگا، اور یہ ہے مسند، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غیر متمکن نہیں ہے کیونکہ مبنی نہیں ہے، متمکن ہے، اور متمکن کی کون سی قسم ہے، صاحب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح والی کا اس کا اعراب آئے گا۔ اسم ظاہر ہے یا ضمیر ہے، ضمیر نہیں ہے، اسم ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ مذکر ہے کیونکہ علامت تانیث جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی، علامت تانیث جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، گولتا ہو، بشر الف مقصورہ ہو، الف ممدودہ ہو، تو یہ تانیث کی علامتیں ہیں، یہ تانیث نہیں ہے بلکہ یہ بغیر تانیث کے ہے، تانیث کی علامت نہ ہو تو پھر مذکر ہوتا ہے، مذکر ہے۔ اس کے بعد علامت تانیث مؤنث نہیں ہے تو پھر تانیث بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ مفرد ہے، یہ جمع بتا چکے ہیں، مفرد ہے، اور عامل ہے یا پھر معمول ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عامل ہے یا معمول ہے۔ اس میں کئی طرح کا سوال ہوتا ہے کہ یہ عامل ہے، معمول ہے، اس میں عامل کیا ہے، ایک دوسرے میں عمل کرتے ہیں یا اس میں کوئی ایک اضافی چیز عمل کر رہی ہوتی ہے، بہرحال اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ایک صورت میں عامل بن سکتا ہے اور معمول بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ جو عامل مانوی ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، یہ عامل مانوی اس کے اندر ہے۔ یعنی عامل مانوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو مرفوع پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے دیکھیں نا، یہ ہے ضربا زید، اب ہم زید مرفوع پڑھ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس کو مجہول پڑھتے ہیں، ضربا زید، تو یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زید امرن ہم لگا دیتے ہیں، ضربا زید امرن، تو امرن کو ہم نے منصوب پڑھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا مفعول بنے گا۔ تو ہم جو بھی اعراب پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں اس میں اعراب کیا آ رہا ہے۔ ہم ماضی کو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں۔ تو ہر چیز کو مرفوع، منصوب، مجرور پڑھنے کی وجہ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کو ہم جو ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے، اس میں عامل کیا ہے؟ بظاہر عامل کوئی نظر نہیں آتا، اس کو مرفوع نصب رفع دینے والا عامل بظاہر کوئی نہیں ہے، تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جناب اس میں عامل مانوی ہوتا ہے، مبتدا کے اندر عامل مانوی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مرفوع ہے۔
اور تابع مطلوب کی طرف جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، منصرف غیر منصرف کی طرف منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، جب غیر منصرف نہیں ہے تو پھر اسباب اتصال کی ضرورت بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ اس میں بحث کر سکتے ہیں، جو بھی آئے گا کلمہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ لام للہ کے اوپر آ جائیں، تو للہ میں لام دیکھیں، یہ لام الگ ہے، اللہ الگ ہے، لام کے اوپر یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، صاف یہ حرف ہے۔ جب حرف ہے تو آگے تو جانے کی ضرورت کوئی نہیں نا، یہ آپ پوچھیں گے حرف مفرد ہے، مرکب ہے، مبنی ہے، ہاں یہ مبنی ہے، اور کیونکہ حرف ہوتے ہی مفرد ہیں، مرکب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ اسم ظاہر ہے، اسم ضمیر ہے، اسم نہیں ہے کیونکہ یہ حرف ہے، جب حرف ہے تو پھر اسم کی طرف جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہی بات آپ اللہ کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو یہ ہے اصول اجرا کرنے کا۔ اسی طریقے سے آپ نے سوال کرنا ہے، اسی کے مطابق آپ نے جواب بنا کر دینے ہیں۔ لکھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور کیونکہ بات کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، سوال کرنے میں کوئی سوال رہ نہ جائے، تو اسی طریقے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو ترتیب وار بتائیں گے، اور اعراب بتائیں گے کہ اعراب کیسے پڑھیں گے، اور اس کا حروف اصلیہ کون سے ہیں، مد کون سے ہیں، صیغہ کون سا ہے، اور یہ یعنی جو بھی سوال وغیرہ ہوں گے ہم انشاءاللہ جو کیے جاتے ہیں ہم کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور سر فہرست اتنے کافی ہے، آج کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔